السلام علیکم سامعین اکرام، میں ہوں ندیم رحمان ملک۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی کتاب کا تعارف لے کر آئے ہیں جس کا نام آپ تھامنیل پر دیکھ چکے ہیں۔ ان کا نام، ان کی شخصیت اور ان کی تخلیقات ایسی ہیں کہ جو گزشتہ نصف صدی پر محیط ہیں، اور آپ کی تخلیقات پڑھ کر لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جی ہاں، ہماری مراد ہے جناب ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کی، اور آج ان کی جو تازہ ترین تخلیق ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے ان کی تمام جو مزاحیہ شعری مجموعے ہیں ان کو کمپائل کر کے کراچی کے پبلشر رنگ ادب پبلیکیشن کراچی نے اسے شائع کیا، اور اس کا نام کلیات ڈاکٹر انعام الحق جاوید۔ جی، یہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید کی جو نصف صدی پر محیط جو ان کی ادبی جو سفر ہے، اس سفر میں جو انہوں نے اردو ادب کو ایک اپنی بہترین جو مزاحیہ کتب عطا کی، ان تمام کتابوں کو آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یوں اگر آپ کے پاس کوئی کتاب مس بھی ہو تو آپ اس ایک کتاب سے ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کی تمام کتابوں سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ڈاکٹر انعام الحق جاوید اردو ادب کے عہد ساز ادبی شخصیت ہیں۔ آپ شاعر ہیں، مزاح نگار ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے آپ سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب تقریباً 72 کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس کے علاوہ آپ 7 زبان شاعر بھی ہیں۔ آپ کی ادبی شخصیت، ادبی سفر پر ملک کے معروف جامعات نے، بہت سارے طالب علموں نے آپ کی شخصیت پر، آپ کے سفر پر ایم اے اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے سطح کے مقالہ جات لکھے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب خود ایک بھرپور اور خوش طبع شخصیت ہیں، جو بھی آپ سے ایک ملاقات کرے وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے پاکستان بھر میں جو اردو لکھنے پڑھنے والے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو اردو ادب سے محبت کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب سے بہت خوش نظر آتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے اس میں ایک تو آپ کی اپنی شخصیت کا ایک وصف ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہمیشہ دوسرے اور نئے لکھنے والوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جو آپ کی شعری مزاحیہ کتب ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں ملک گیر شہرت پائی، اور لوگوں نے ان کے کلام کو بے حد پسند کیا۔ جب آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین تھے تو آپ نے پورے پاکستان کے جو علاقائی ادب ہے اور قومی ادب ہے، ان پر محیط بے شمار سینکڑوں نئی کتابیں شائع کی، اور بہت کم اور سستے ریٹ پر انہیں پورے پاکستان میں پھیلایا۔ یوں آپ کے 6 سالہ ٹینیور میں سینکڑوں نئے لکھنے والے شاعر، ادیب، لکھاری کو آپ نے ملکی سطح پر متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ آپ نے غیر ملکی جو بہترین ادب ہے، لٹریچر ہے، انہیں منگوا کر ان کے یہاں تراجم کرائے، انہیں بھی شائع کیا۔ اور یوں آپ نے 6 سالہ دور میں پاکستانی اردو ادب اور غیر ملکی جو ادب ہے، لٹریچر ہے، اس کا آپس میں نہ صرف تبادلہ خیال کیا گیا، بلکہ ان تمام کتابوں کو بشمول ہماری پاکستانی کتابیں بھی پوری دنیا میں جہاں اردو پڑھنے لکھنے والے موجود ہیں وہاں تک پہنچی، اور لوگوں نے سراہا آپ کے اس کام کو۔ تو ڈاکٹر انعام الحق کی یہ کتاب کلیات ڈاکٹر انعام الحق جاوید، جو کہ مزاحیہ شاعری پر مشتمل ہے، اس میں آپ کی کم و بیش 8 سے 9 کتابیں پر محیط یہ مجموعہ ہے، جن میں خوش کلامیاں، جن کے 1992، 93 اور 95 میں الگ الگ ایڈیشن شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ خوش بیانیاں ہیں جو کہ 1999 اور 2012 میں یہ شائع ہوئی، اور کوہ ظرافت ہے 2002 اور 2023 میں یہ شائع ہوئی۔ لا یعنی یہ 2006 میں شائع ہوئی۔ رانگ نمبر 2008 میں شائع ہوئی۔ تبسم ترازیاں 2009 میں،
بدحواسیاں 2015 میں، بالآخر 2021 میں اوطاق کے تبسم یہ آپ کا غیر مطبوعہ مجموعہ ہے، اس میں سے بھی خاصا کلام آپ نے اس کلیات میں شامل کیا ہے، اور اس کلیات کا انتصاب ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے ہمارے اردو ادب کے، جسے آپ مزاح کا شہنشاہ کہہ سکتے ہیں، جناب عطا اللہ قاسمی کے نام منسوب کیا ہے۔ اور اس کی ترتیب میں جن لوگوں نے، بڑے مشاہیر کرام نے اس پر رائے زنی کا اظہار کیا، ان میں سب سے پہلے کوائف نامہ ہے جو کہ شاعر علی شاعر نے تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد کھرے لفظوں کا بیوپاری، یہ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب نے اسے تحریر کیا۔ اس کے بعد سلیم اختر صاحب نے ڈاکٹر انعام الحق جاوید اور مزاحیہ شاعری یہ تحریر کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر انعام الحق جاوید کی شاعری کا عروضی مطالعہ، یہ راؤ فرمان ٹھاکر صاحب نے ایک نہایت خوبصورت انداز سے ڈاکٹر انعام الحق جاوید کی تمام کتب کا ایک معروضی مطالعہ پیش کیا، وہ اس کتاب میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر انعام الحق جاوید کا خود اپنا تحریر کردہ، آپ اسے دباچہ کہیں یا مضمون کہیں، جو کہ خود ایک خاصے کی چیز ہے، پڑھنے کی بہت دلچسپ مضمون ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کا بیک فلیپ ہمارے ملک کی نامور شخصیت جناب سہیل وڑیچ اور جناب محمود شام صاحب نے تحریر کیا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن احباب نے، جن اصحاب نے اس کلیات پر تبصرے کیے، مضمون لکھے، وہ کیا لکھتے ہیں، مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شاعر علی شاعر صاحب نے ڈاکٹر انعام الحق کا جاوید صاحب کا بہت بھرپور انداز سے اور خوبصورت انداز سے تعارف پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید 6 جون 1949 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو، ایم اے پنجابی امتیازی حیثیت یعنی کہ گولڈ میڈل سے پاس کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے ہی پنجابی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال یونیورسٹی میں چیئرمین شعبہ پاکستانی زبانیں اور ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اوپن یونیورسٹی میں ایم اے اور پی ایچ ڈی پاکستانی زبانیں اور ادب کا اجرا کیا، جو قومی یکجہتی اور لسانی ہم آہنگی کے فروغ کے حوالے سے منفرد نوعیت کے اہم پروگرام ہیں۔ ان پروگراموں کے طلباء کے لیے 12 ضخیم کتابیں، اسٹڈی گائیڈز مرتب کی، 60 سے زائد تحقیقی و تنقیدی مقالات کے علاوہ اردو، پنجابی اور انگریزی میں تحقیق و تنقید و تراجم اور نثری تخلیقات کی 45 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ 3 کتابوں پر اعلیٰ سطح کے حکومتی ایوارڈ، خوشحال خان خٹک ایوارڈ، جام ورک ایوارڈ اور وارث شاہ ایوارڈ دیے گئے، جبکہ ایک کتاب پر رائٹر گلڈز ایوارڈ، ایک کتاب پر میاں محمد بخش ایوارڈ، یہ برطانیہ سے انہیں دیا گیا، ایک کتاب پر اوسلو ادبی ایوارڈ ناروے میں دیا گیا اور ایک کتاب پر کاروان ادب ایوارڈ برطانیہ سے دیا گیا۔ 2005 میں جشن سحر لدھیانوی کے موقع پر ادب ایوارڈ دیا گیا۔ دیگر کئی عالمی ایوارڈز کے علاوہ 2009 میں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے اردو اور پنجابی کے سینکڑوں ادبی پروگراموں اور مشاعروں میں بطور کمپیئر، شاعر اور اسکالر شرکت کی، اور کئی برس تک چلنے والے پنجابی ادبی پروگرام سانجھا کے علاوہ 2.5 سال تک سخن رنگ کے نام سے نئی کتابوں کے تعارف پر مبنی ہفتہ وار ادبی پروگرام کیا، جو صبح 8 بجے روشن پاکستان میں لائیو نشر ہوتا رہا۔ ملازمت کا آغاز 1981 میں اکیڈمی ادبیات پاکستان اسلام آباد میں ریسرچ آفیسر کے طور پر کیا۔ 1984 میں مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد سے منسلک ہو گئے، جہاں ماہنامہ رسالے اخبار اردو کے مدیر اور شعبہ دارالتصنیف کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ 31 جنوری
2014 से दिसंबर 2019 तक नेशनल बुक फाउंडेशन के MD रहे और मार्च 2020 से विफाकी मुतसिब सेक्रेटरीट में मीडिया एडवाइजर और कमिश्नर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहे। तो सामने करम बैक फ्लैप में डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब को शानदार अंदाज से खराज तहसीन पेश कर रहे हैं सोहेल वड़ैच साहब। और सोहेल वड़ैच साहब लिखते हैं कि डॉक्टर इनामुल हक जावेद की सारी ज़िंदगी किताबों और पढ़ने पढ़ाने में गुजरी है। इत्तेफाक ये है कि मेरी और उनकी अक्सर मुलाकातें किताबों की दुकानों या किताबों की नुमाइश पर होती हैं। डॉक्टर इनामुल हक जावेद की जिस सिफत का मैंने मुशाहिदा किया है वो उनकी अपने काम पर कामिल तवज्जो और मुकम्मल इन्हिमाक है। नेशनल बुक फाउंडेशन में थे तो नए नए टाइटल के साथ किताबें शाया करते रहे। दुनिया भर के तराजम छापे, सेंट्रल एशिया के ममालिक से राब्ते अस्तवार किए और अपने इदारे के लिए कई सहूलतें हासिल की। विफाकी मुतसब के इदारे से मुंसलिक हुए तो शोबा ताल्लुकात आमा में तहर्रुक का बायस बने। ये कि वो जहाँ होते हैं एक नया जहान आबाद कर लेते हैं। उनकी ये कुलियात निज़ाम में एक नया और खुशगवार इजाफा साबित होगी। इसी तरह सोहेल वड़ैच के बाद महमूद शाम साहब, जो कि हमारे मुल्क के बहुत बुज़ुर्ग और सीनियर लिखारियों में जिनका शुमार होता है, बल्कि मशाहिर कराम में जिनका शुमार होता है, वो जनाब डॉक्टर इनामुल हक जावेद को उन्होंने अपने मजमून में बेहतरीन अंदाज से खराज तहसीन पेश किया। वो लिखते हैं कि खुशकिस्मत हैं वो हम वतन अंदरून मुल्क भी और समंदर पार भी जिनके हाथों में ये कुलियात है। उन्हें एक अहद नहीं कई अदवार की लिताफतें और ज़राफ़तें मुयस्सर आ रही हैं। वाहगा से गवादर तक फैली हुई वादियाँ, सरसब्ज पहाड़, गुनगुनाती नदियाँ, रूठे रूठे दरिया और बल खाती शहराएँ हमें एक सुकून, तमानियत और तस्कीन अनायत करती हैं। एक अब्दी मुस्कान हमारे चेहरों पर बिखर जाती है। मेरे सामने एक कहकशां है। मजीद लाहौरी, मौलाना चिराग, हसन हसरत, हाजी लक लक, शफीक रहमान, केनिया, लाल कपूर, फ़िक्र तौसवी, इब्राहिम जलीस, आर्ट बुक वर्ल्ड, सैयद मोहम्मद जाफरी। खुश रहें डॉक्टर इनामुल हक जावेद अपनी खुश बयानियों, लायानियों, बदहवासियों, खुश कलामियों, तबस्सम तराजियों और अल्लाह ताला आपको किसी भी अननोन रॉन्ग कॉल से महफूज रखे। ये थे जनाब महमूद शाम साहब। तो सामईन किराम, आप ये किताब का ज़रूर मुताला करें। अगर आप उर्दू अदब में जहाँ नसरी अदब पढ़ते हैं, शेरी अदब पढ़ते हैं, वहाँ आप मज़ा का जो अदब है जिसे हम फ़िकाया अदब भी कहते हैं, आप इसका मुताला करें। आप बहुत महसूस होंगे। मुख्तसर ये कि आप ये किताब पढ़कर न सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्त अहबाब को, बल्कि अपने माशरे में एक खुशगवार असरात न सिर्फ मुरतब कर सकते हैं, बल्कि ख़ुद भी उससे बेहतरीन अंदाज इंजॉय कर सकते हैं। इस किताब में सैकड़ों किस्म के कतात हैं, मज़ाहिया कतात हैं, मज़ाहिया नज़में हैं और मुआशरे के तकरीबन हर किरदार पर डॉक्टर साहब ने तंज़ व मिज़ाह की सूरत में अपने सलाहियतों का इजहार किया। और ये सारा कुछ महज आपको लबों पर मुस्कुराहट बखेरने के लिए और इस मुआशरे से जो टेंशन है उसकी इंटेंसिटी दूर करने के लिए इस किताब का मुतालिया नागुज़ीर है। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।